السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منہیات اسلام پر لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 79 ہے، 79۔ ہم آداب پر بات کر رہے ہیں، مینرز پر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب ہم کو کیسے سکھلایا اور کن چیزوں سے منع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ کسی آدمی کا احترام اس لیے کیا جائے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدترین شخص ہے۔ جیسے کسی لیڈر کا احترام ہے، کسی عالم کا احترام ہے، کسی باس کا احترام ہے، اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو یہ نقصان پہنچا دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بدترین شخص ہے۔ احترام کی جو بنیاد ہے وہ یہ کہ یہ آدمی بڑا بااخلاق ہے، یہ آدمی صحیح معنی میں انسان ہے۔ وہ جو آپ کسی بڑے آدمی کا، جیسے کوئی آفیسر ہے، اس وجہ سے آپ اس کا احترام کرتے ہیں کہ ہمارا باس ہے، وہ ایک الگ بات، لیکن اگر نہیں کریں گے تو نقصان پہنچا دے گا یہ ہم کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من شر الناس الذی یکرمون اتقاء السنتہم، کہ اس کی زبان اور اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے لوگ اس کو کیا ہے، سلام مارتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا بدترین شخص ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، یہ غور سے سنیے گا، یہ اس وقت ایک دم حدیث جو ہے وہ ہماری زندگی سے ٹیلی کر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ تمہارے وہ دینی بھائی ہوں گے، بڑے نیک لوگ ہوں گے، راتوں میں تمہاری طرح اٹھ کر کے بہترین عبادتیں کرتے ہوں گے، لیکن جب وہ اکیلے میں ہوں گے تو ہر اس چیز کو حلال سمجھیں گے جو میں نے حرام کیا ہے۔ یہ سمجھے بات، دیندار بھی ہوں گے، تہجد گزار بھی ہوں گے، لیکن جب تنہائی میں ہوں گے تو ایسی شکل میں اس چیز کو جو میں نے حرام کیا ہے اس کو وہ اس طریقے سے استعمال کریں گے گویا کہ ان کے نزدیک کیا ہے، حلال ہے۔ یہ آپ کا جو انٹرنیٹ ہے، یہ انٹرنیٹ کی جو کیفیت ہے اور اس میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے نوجوانوں سے لے کر کے اور بوڑھے تک کے لیے۔ کیوں؟ آپ تنہائی میں جب ہے، میں بارہا کہا کرتا ہوں، آدمی کی نیکی آزمانا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ جب وہ اکیلا ہوتا ہے تو کتنا اچھا ہوتا ہے۔ دوسروں کے سامنے نیک بننا کوئی ساری دنیا کرتی ہے، کون ایسا شخص ہے جو کسی کے سامنے کسی کے محفل میں بیٹھا ہو اور اس کے بعد وہاں پر بدتمیزی کرے؟ سب احترام کرتے ہیں، لیکن جب تنہائی میں بندہ نیک ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ حقیقت میں اللہ والا ہے اور اس کے اندر اللہ کا خوف موجود ہے۔ اور اللہ کا خوف ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اور ہم کو پرماننٹ نیک رکھتا ہے، اور ورنہ جو ٹائم بینگ نیکی ہے وہ تو لمیٹڈ نیکی ہے، وقتی طور پر ہم ہو جاتے ہیں۔ لہذا اس میں مولانا صاحب بھی شامل ہیں اور اس میں اسٹوڈنٹ بھی شامل ہے اور اس میں سب لوگ شامل ہیں کہ جب آدمی تنہائی میں ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جو کالجز میں جو چلتا ہے، یہ جو ہاسٹل میں رہتے ہیں بچے، کیونکہ سب نہ ماں ہے نہ باپ ہے، کوئی بھی نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے 80% کرپٹ ہو چکا ہے ہاسٹل کا ماحول، 80% کرپٹ ہو چکا ہے۔ کوئی آدمی، اچھا نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ لڑکوں کی بڑی تمنا ہے کہ ہماری شادی ایک ایسی لڑکی سے ہو جو بڑی انوسینٹ ہو، اس کا تعلق کسی سے نہیں ہو۔ سوال یہ ہے کہ کرپٹ کرنے میں ایک آدمی شامل ہے کہ دونوں شامل ہیں؟ دونوں شامل ہیں۔ یہ اب یورپ کی طرح 10 سال اور ہے بھارت کے لیے، ایک دم یورپ کی طرح ہو جائے گا۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں یا ایسے لڑکے سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس کا کسی سے تعلق نہیں ہو، تو آپ زندگی بھر کنوارے رہیں گے، شادی نہیں ہونی۔ اب 80% یہ ماحول پیدا ہو چکا ہے بڑے شہروں میں کہ
लिविंग पार्टनर के नाम पर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के नाम पर इतना बड़ा हंगामा है जिसका कोई अंदाजा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तन्हाई है और हमने उनको वहां भेजा है उस हाल में कि जबकि उनके अंदर खौफ खुदा नहीं है। तो तन्हाई में नेकी रखने की जो चीज थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ कौन था? अल्लाह का खौफ था। और ये क्यों हुआ ये भी आपको बता दें, इसमें भी मर्दों का सबसे बड़ा किरदार है। जितना शरीयत की मुखालफत करेंगे, देखने में हो सकता है कि आप इंजॉय कर रहे हो, अंदर से खोखले होंगे हम लोग, कुछ नहीं मिलेगा। शरीयत की मुखालफत क्या? हम मर्दों ने, हमारे नौजवान लड़कों ने एक नजरिया बनाया है कि हम ऐसी लड़की से शादी करेंगे जो जॉब वाली हो। आपने उसको मजबूर किया है कि वो अपना शहर छोड़े, वो हाई तालीम हासिल करने के लिए हॉस्टल में रहे। ये सब आपके और हमारे मर्दों ने। अगर हमारे मर्द नेक हो जाते, हमारे लड़के नेक हो जाते और ये कहते कि मैं दीनदार लड़की से शादी करूंगा, लाखों हमारी बहनों की इज्जत महफूज रहती। हमने ये नजरिया कायम करके अपनी बहनों की इज्जतों को लूटने का इंतजाम किया है। और उसके बाद तमन्ना हमारी ये है कि हम ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हैं जो बड़ी इनोसेंट हो। बेवकूफी की बातें हैं, हिमाकत की बातें हम कर रहे हैं, अपने आप को क्या कर रहे हैं? बेवकूफ बना रहे हैं। लिहाजा मैं कहा करता हूं कि औरतों की जितनी बर्बादियां हैं उसमें 99% जो वजह है ना, वो हम मर्द हैं। हम अपने आप को सुधार लें, सारा मामला सही हो जाए। हमारा गलत नजरिया, हमारा इस्लाम से हटना, सब कुछ क्या है, उसकी बुनियाद पर हमारी औरतें क्या है, गलत है। बता सकता हूं, مثلا एक औरत हमारी बहन है, हमारी बेटी है, गलत कपड़ा पहनकर बाजार जाती है, बाजार से गलत पहनकर आती है या घर से गलत कपड़ा पहनती है? घर से पहनकर बाजार जाती है। घर में देखा किसने सबसे पहले? अब्बा ने देखा है। घर में देखा है किसने पहले? शौहर ने देखा है। घर में देखा है किसने? भाई ने देखा है। इन्होंने अप्रूवल दिया है कि जाओ और मार्केट में तुम अपना शोध करो। अगर ये यहां पर ब्रेक लगाया जाता ना, अब तो ये हम लोगों की बातें जब आने वाले 10 साल के बाद सुनेंगे लोग, तो कहेंगे कि ऐसे भी दकियानूसी किस्म के लोग इसके पहले रह चुके हैं। हम लोगों का मजाक उड़ाया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने, क्योंकि उनके यहां भी ज़िना आम था, शराब आम था, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टीम पैदा की तो मालूम क्या लोगों ने कहा कि गर्रा हाउला दीनहुम, एक ऐसा दीन है, इनके दीन ने इन सबको, इतने बड़े बड़े लोगों को बेवकूफ बना के रख दिया। उस वक्त भी ये बातें कही गई, हमको भी ऐसे ही कहा जाएगा। हम दुनिया के बदतरीन इंसान होंगे उनकी निगाहों में, क्योंकि वो स्मार्ट लोग हैं, वो होशियार लोग हैं, वो जीनियस लोग हैं। जब हम लोगों की बात जैसे हम कहते हैं कि ज़्यादा जो सेम लिंग यानी सेम जो है वो जेंडर पे शादी, हम इसका मजाक उड़ा रहे हैं, हराम कह रहे हैं, आने वाली नस्लें हमारा मजाक उड़ाएंगी। और ये क्यों होगा? ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जिस चीज के जरिए आपके अंदर सुधार आ सकता था उसको आपने घर से लेकर मस्जिद और मस्जिद से लेकर के बाजार हर जगह से निकाला अल्लाह की किताब को। ये सब उसकी लानत है। हम भी जानते हैं, आप सोचते होंगे मौलाना साहब दीवाने हैं, मैं भी जानता हूं कि मेरी इन तकरीरों का कोई असर होने वाला नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन मैं सिर्फ हम जैसे लोग बोलते इसलिए हैं कि रब्बे जुल जलाल ने कहा है कि कोशिश नहीं छोड़ी जाएगी। पूरी दुनिया सिगरेट पीने लगे, पूरी दुनिया सिगरेट पीने लगे तो भी हेल्थ डिपार्टमेंट ये लिखना बंद नहीं करेगा कि सिगरेट स्मोकिंग इज डेंजर फॉर द हेल्थ, चाहे पूरी दुनिया पीने लगे। अगर एक छोटा सा हेल्थ डिपार्टमेंट अपनी पॉलिसी को चेंज नहीं कर सकता है तो वो शरीयत जो अल्लाह की जानिब से रिवील्ड हुई है उसे क्या परवाह है कि वो अपनी पॉलिसी को चेंज कर ले? वो कतई चेंज नहीं करेंगे पॉलिसी। सारी दुनिया करप्ट हो जाए तो भी हम इस्लामी पॉलिसी को चेंज नहीं करेंगे। लेकिन ये तन्हाई में नेक रहने की वजह, जब तन्हाई में बंदा नेक होता है तो नेक है और बकिया कोई नेकी नहीं है, कोई नेकी नहीं है। आप क्या अभी सुनते क्या मौलाना साहब लड़कियों की तालीम के खिलाफ है, फलां खिलाफ है। ये जो हमारे अकादरीन ने बहुत पहले सब फतवा दिया था तब उसका खूब मजाक उड़ाया गया, खूब मजाक उड़ाया गया उन उलमा का। आज हमारी बहनें सब आप हमसे ज्यादा जानते हैं, सब हमसे ज्यादा सारी बातें जानते हैं आप औरतों के बारे में जो कुछ हो रहा है, और उनकी हिफाजत का तरीका आज भी
میں نہیں کہہ رہا ہوں تعلیم نہیں دیں، لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پورے نظام کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو پیسے ہم بینکوں میں رکھتے ہیں، یہ پیسے ہم جو پلاٹوں میں لگاتے ہیں، یہ پیسے جو ہم اپنی تعمیر بنا رہے ہیں، سوچیں ہم اپنی بہنوں کی حفاظت کا کیا کر سکتے ہیں، کیا نظام اختیار کیا جا سکتا ہے، کیسے ہم ان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اس وقت کی عبادتیں فرض نماز کے بعد یہی سب عبادت ہے، جس کو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ بہت ساری ہم عبادت کر رہے ہیں، وہ عبادت نہیں، اس وقت یہ چیزیں عبادت ہے۔ لہذا اللہ کے رسول کے طریقے پر آ جائیں، مسئلے کا حل ہمارا وہی ہے، ورنہ مسئلہ بگڑتا جا رہا ہے، بری طریقے سے بگڑتا جا رہا ہے۔ ابھی کل میں اپنے بھانجوں سے بات کر رہا تھا، ہاسٹل میں رہتے ہیں، مسلم ہاسٹلس میں کہہ رہا ہے کہ 40% بچے گانجا پیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے گانجا 40% بچے گانجا مسلم ہاسٹل میں پیتے ہیں، اور جو غیر ہیں شراب، انجینئرنگ کے ہاسٹلس میں، MBBS کے ہاسٹلس میں شراب نہ پینے والا بیکورڈ ہے، شراب نہ پینے والا دقیانوس ہے۔ ہاسٹل میں عام ماحول بنتا چلا جا رہا ہے، ان کے باپ بیچارے جماعت میں لگے ہیں، ان کے باپ بیچارے مولانا ہیں، ان کے باپ بیچارے بڑے دیندار ہیں، اور وہاں پر معاملہ کرپٹ ہو رہا ہے۔ جب یہ نکل کر آئیں گے آپ ان سے امید رکھیں کہ یہ ایک بہترین سوسائٹی بنائیں گے، حماقت کی باتیں ہیں کہ صاحب ہم نے اپنے خیر سے کلہاڑی ماری ہے، اور ان سب کا نتیجہ بھگتنا ہی بھگتنا ہے، بچ نہیں سکتے ہیں۔ بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار بن جائیں، سارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ کوئی آدمی کسی کی مصیبت پر جو ہے وہ خوش نہ ہوتا ہے کہ ہم سے جس کی بنتی نہیں ہے، ہم جس کا برا چاہتے ہیں، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو ہم پھر اپنی ساری باتیں، اپنی بزرگی ہماری وجہ سے ایسا ہوا، ہم کو ستائے دیکھا ایسا ہوا، اور جب تمہارے اوپر مصیبت آئی تو کیا ہوا تھا؟ تمہارے اوپر بھی مصیبت آئی تو تم نے کس کو ستایا تھا؟ بھول جاتے ہیں لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تظہر الشماتۃ، مصیبت کا اظہار نہ کریں بے اخی کا، فیعفیہ اللہ ویبتلیک۔ اگر تم نے ایسا کیا، غور سے سنیے گا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اگر تم نے کسی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار کیا تو اس مصیبت میں رب الجلال آپ کو مبتلا کرے گا اور پھر وہ خوش ہوگا۔ یہی تو ہو رہا ہے نا، ہم اس کے خوش ہیں، ہم ہمارے خوش، کیوں؟ ہم جب اس پہ خوش ہوئے تو آج ہماری باری آ گیا، اس کی خوشی کے دن آ گئے۔ اور اگر ہم کسی انسان کی مصیبت پر خوش نہ ہوتے تو ہم مصیبت سے بچے رہتے۔ شاید نے ایک شعر کہا ہے کہ دکھما سمرن سب کریں، سکھما کرے نہ کوئی۔ کہتے ہیں جب دکھ پڑتا ہے سب خدا کو یاد کرتے ہیں، جب سکھ سے ہوتا ہے نا ایک دم خدا کو بھول جاتے ہیں۔ دکھما سمرن سب کریں، سکھما کرے نہ کوئی۔ سکھ میں کوئی نہیں کرتا، جے دکھما سمرن کرے، جے سکھما سمرن کرے، دکھ کاہے کا ہو۔ اگر تم خوشی کے حال میں، اچھے حال میں اللہ کو یاد کرتے تو دکھی کیوں آتا؟ دکھ تو آیا یہ بتانے کے لیے، دیکھ کہ تو نے سکھ میں مجھے چھوڑا تو میں نے تجھے دکھ میں کیسا مبتلا کر دیا، سمجھے؟ لہذا کسی کے حالات کے خراب ہونے پر، کسی کے مسائل پر، بیماری پر، اکنامکلی، میڈیکلی، کسی بھی طریقے سے ہم کو ہمیشہ جو ہے اس سے ہمدردی دکھانی چاہیے۔ آپ کی یہ ہمدردی آپ کے فائدے مند کے لیے، حالانکہ آپ اس کو ہمدردی دکھا کر اس کا مرض اور اس کے اکنامکس کو نہیں ٹال سکتے ہیں، لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ ہماری ذات کو ہوگا کہ آپ اس چیز سے مبتلا نہیں ہوں گے۔ لیکن اللہ کے رسول فرمانے اگر ایسا ہوا تو آپ بھی اسی چیز میں مبتلا ہوں گے جس چیز میں آپ خوش ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہنے جا رہا ہوں تھوڑا سا پرابلم ہے، بخاری کی روایت ہے، لوگ سنیں گے تو گالیاں تو خوب دیں گے، بہرحال بیان تو کرنا ہے۔ گالیاں سوچ کر کے کہ لوگ گالیاں دیں گے تو سارے منکر اسی پہ تو ٹھپ ہو گئے، سب کو خوش کرنے کے چکر میں رب ذوالجلال کو ناراض کر لیا گیا۔ بندے خوش ہو جائے، بندے خوش ہو جائے، اور جب رب ناراض ہوتا ہے تو بندے آٹومیٹک کیا ہوتے ہیں، کچھ دن کے بعد آپ سے ناراض ہوتے ہیں، جن کو آپ خوش کرنے کے چکر میں لگے تھے وہ ناراض ہو گئے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، غور سے سنیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے تو ایک شاعر بھی ساتھ میں تھے، نئے نئے ایمان لائے ہوں گے شاعر سے، تو شاعر نے جو ہے وہ شاعر نے شعر شروع کیا،
کیونکہ شاعر تو جب تک سنا نہیں لے گا تب تک تو اس کو برداشت ہی نہیں ہے. تو انہوں نے شعر شروع کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز آئی یا کسی صاحب نے جا کر کے بتایا, حضور فرمایا خود شیطان پکڑو گی, شیطان کو پکڑو, وہ ہم سے کچھ شیطان کو پکڑو. آپ نے فرمایا کہ کیسے آدمی کا پیٹ بھرے, یہ بہتر ہے کہ آدمی شعر گوئی سے اپنا پیٹ بھرے. یہ شعر گوئی کیا ہے؟ شعر کا بعض صحابہ بھی شاعر رہے ہیں, سمجھ لے ورنہ بڑا ٹپیکل پوائنٹ ہے. جس شعر کے کہنے کی بنیاد آپ کے دماغ میں عورت ہے, حرام ہے. وہ جو داد دیتے ہیں بیٹھے ہوئے لوگ, واہ 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 کیوں دیتے ہیں داد؟ جو یہ کہہ رہا ہے وہی ان پر گزری ہے, دونوں ٹیلی کر جاتے ہیں. جو یہ کہہ رہا ہے وہی سامنے والے کی بھی بات ہے, وہ کہہ نہیں پا رہا تھا. اب یقینی بات ہے جب ہم کسی کی دل کی بات ہم کہہ دیں گے تو ہمارا پارٹنر بن جائے گا, نہیں بن جائے گا, دونوں ایک پارٹنر ہو جاتے ہیں. قرآن مجید میں کہا یہ بات جو ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھلایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین قسم کی عربی بولتے تھے. کبھی کبھی صحابہ پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لفظ کا معنی کیا ہے. اتنی اونچی ہائی کلاس, کیونکہ قریش کی تو عربی کو اپنی محفوظ رکھنے کے لیے اپنے بچوں کو بچپن میں بازار سے دور رکھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حلیمہ دائی نے دودھ پلایا وجہ کیا تھی کہ اگر مکے میں رہیں گے تو مکہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ بازار ہے, لوگ ہر علاقے کے آتے ہیں, تو ہمارے بچے کی اوریجنلٹی اب دا لینگویج کیا ہو جائے گی, لوز کر جائے گی. لہذا ہمارا بچے کی لینگویج اصل برقرار رہنا, لہذا اس کو لے جا کر گاؤں میں رکھا جاتا تھا کہ وہ اصل لینگویج جانے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں شعر نہیں کہا. قرآن مجید نے کہا کہ ہم نے ان کو شعر سکھلایا ہی نہیں, یہ شعر کہتے ہی نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا شاعر جو ہے یتبعهم الغاوون فی کل واد یہیمون, خیالی باتیں, پریکٹیکلی کچھ بھی پریکٹیکلی نہیں. بہادری کا اگر ایک سولی پر چڑھ جائیں گے, سولی کو دیکھ لیں گے تو پجامہ ڈھیلا ہو جائے گا, لیکن شعر ایسا کہیں گے آپ کو تو چڑھوا دیں گے, اور خود سولی پر کبھی آپ تک چڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ جو خیالی باتیں ہیں, اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, تو الفاظ ادھر ادھر ہیں تھوڑے سے, لیکن دونوں کی روایت ہے کس طرح کی شعر گوئی کہنا منع ہے. نمبر 1, شعر وہ کہنا کہ جس میں کوئی تاریخی بات ہے, اس کی اجازت ہے. شعر وہ کہنا جس میں حقیقت ہے, اجازت ہے. شعر وہ کہنا جس میں صحابہ کی شان ہو, نبی کی شان ہو, نعت ہو, اجازت ہے. حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ بہت اچھے شاعر تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو شعر کہتے تھے, اور جب لوگ اللہ کے رسول کے خلاف اشعار میں گفتگو کرتے تھے اور اشعار میں آپ کے اوپر کمنٹ کرتے تھے, تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ حسان بن ثابت سے کہا جاتا تھا, اللہ کے رسول کہتے تھے ان کو جواب دیجیے, اشعار میں ان کو جواب دیجیے, کفار کو, ان کو اپنے لینگویج پر بڑا ہے, اور جواب دو, جبریل تمہارے مددگار ہیں, آپ ان کو جواب دیجیے. تو ملک یعنی مطلق تو نہیں کہہ سکتے ہم کہ کیا کہتے ہیں شعر کہنا منع ہے, لیکن جس شعر کے پیچھے عورت دماغ میں بیٹھی ہے, اور 95% شعر اسی لیے کہے جاتے ہیں. غزل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ میں بھی ایم اے اردو سے. غزل کے معنی ہی ہوتے ہیں عورتوں کی باتیں کرنا یا عورت سے بات